الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ فمن اظلم، یہ 24ویں پارے کا نام ہے۔ اس میں ناظرین کرام 19 رکوع اور 2 آیات ہیں۔ پہلے 5 رکوع سورہ زمر کے ہیں، پھر 9 رکوع سورۃ المؤمن کی ہیں، پھر 5 رکوع اور 2 آیات سورہ حامیم السجدہ کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 19 رکوع اور 2 آیات ہیں 24ویں پارے میں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے، اس کے بارے میں رب العالمین حکم فرما رہا ہے۔ تو ظالم تو وہی ہے جو جھوٹ باندھے۔ کس پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ باندھے اور صدق کا انکار کرے اور صدق کو جھٹلائے۔ جب صدق آ جائے، سچ آ جائے، حقیقت آ جائے اور حق کو وہ جھٹلائے، تو ایک تو ان کفار کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو حق لے کر آئی، سچ کے ساتھ آئی، وصدق بہ، جس نے تصدیق کی۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اولئک هم المتقون، فرمایا کہ یہی لوگ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا اجر ہے جو وہ چاہیں گے، اور جو نیکوکار ہے، اس دنیا میں جو نیکی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اور پھر جو اہل ایمان ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اگر ان سے ماضی میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا اور بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ہی کافی ہے سب کے لیے۔ اللہ کے علاوہ جو سہارے ڈھونڈتے ہو وہ سہارے انتہائی ناقص ہیں، اور یہ لوگ ان سے ڈراتے ہیں۔ کوئی بتوں سے ڈرا رہا ہے، کوئی بڑے سانپ سے ڈرا رہا ہے، کوئی اژدہے سے ڈرا رہا ہے، کوئی کسی سے ڈرا رہا ہے۔ ڈرنا ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ جس سے پھر اللہ گمراہ کر دے اس کی عادات کی وجہ سے، تو اس کو کون ہدایت فرمائے گا؟ اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر ان سے سوال کرو تم کہ آسمان زمین کا خالق کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ، اور پھر بھی کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مشکل میں تمہارے لیے مشکل کو دور فرماتی ہے اپنے رحمت سے۔ اور محبوب ان سے فرما دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ ہی پر توکل ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ایک قوم جو برائی کرنے والی ہے، تم اپنے عمل کو کرتے رہو اور عن قریب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہ عذاب رسوا کر دے گا اسے، اور ہمیشہ رہنے والا یہ عذاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیند کی حالت میں روح کو نکال دیتا ہے۔
یہاں جو توفی کی بات ہوتی ہے، جو منکرین ختم نبوت بات کرتے ہیں، یہاں بھی وہی ہے، لیکن یہاں معنی موت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ لوگ جو نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور نہیں مرتے، فَيُمْكِسُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور فرمایا جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اس سے موت کا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسروں کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیتا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تو رب العالمین وفات بھی دیتا ہے۔ تو وفات کا بعض اوقات معنی مجازی طور پر موت بھی ہوتا ہے، اور وفات کا معنی پورا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو یہ سفارشی مانتے ہیں اور ان کو سفارشی انہوں نے بنا رکھا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ کسی شے کے مالک نہیں ہیں اور یہ ان کو عقل نہیں ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ للہ، اللہ ہی کی ملکیت میں سب شفاعت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور فرمایا گیا کہ ملک السماوات والارض، سب کچھ مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ لوگ سفارشی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ساتھ دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو توحید میں تو اکیلے اللہ ہی کا ذکر ہوگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہاں کفار کی علامت یہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو آگے رب العالمین فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جس میں تم اختلاف کرتے ہو رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ زمین میں جتنا مال و متاع ہے اور اس جتنا اور بھی لے کر آئیں گے قیامت کے دن، تو ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور ان کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب انسان کو مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، انسان کی نفسیات یہ ہے یہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، جیسے وہ قارون نے جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ قصص میں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے مجھے دیا گیا ہے صرف ایک علم کی بنیاد پر۔ یہ بہت بڑا اس کا فتنہ ہے، اب وہ علم کو لے آتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے رب العالمین گھٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو تمسخر کرنے والے، استہزاء کرنے والے، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر بہت ہی پیاری خوشخبری ہے بندوں کے لیے۔ عام طور پر شیطان انسان کو یہ بھی کہتا ہے کہ اب تو بچ ہی نہیں سکتا، تو نے اتنے گناہ کیے، تیری بخشش بہت مشکل ہے۔ یہ بھی شیطان کا فتنہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، 100 کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بخاری شریف میں۔ تو یہاں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب فرما دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہو کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی درست نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ فرقان میں تو ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، سبحان اللہ۔
تو تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، سر تسلیم خم کرو، اس سے پہلے کہ وہ موت آ جائے، وہ عذاب آ جائے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی، اگر اس وقت یہ لوگ کہیں گے، حسرت کریں گے، شکوہ کریں گے، ہائے افسوس کریں گے کہ میں نے کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، لیکن قیامت کے دن ناظرین کرام یہ کرنے سے انہیں اب معافی نہیں ملے گی، چونکہ دنیا میں انہیں تکبر کیا تھا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کی سزا بھگتو، نجات صرف انہی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین رکوع نمبر 4 میں، چونکہ پہلے جو کفار کا ذکر ہے فرمایا کہ وہ گھاٹے میں ہے، اور یہاں میں پھر ایک اور ختم نبوت کی بھی بات کرتا چلا جاؤں۔ آیت نمبر سورہ زمر کی 65 ہے۔ میرے محترم ناظرین اس کو نوٹ فرما لیجیے، کوئی بھی منکر ختم نبوت آپ کو بھٹکانے کی کوشش بھی کرے، پہلی تو بات ہے کہ حضور کے بعد ہمیں کسی سے دلیل ہی نہیں مانگنی۔ جو اہل ایمان ہے وہ پکا پختہ سبق یاد کر لیں، نہیں بھائی حضور کے بعد اب کسی کا دور نبوت نہیں ہے، کسی کے دور رسالت نہیں، ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، یہ تو ایک پکا پختہ ایمان ہے، یہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بحث کرنا چاہے منکر ختم نبوت تو ہمارے پاس الحمدللہ دلائل بھی قوی ہیں، یہ سوچ کر نہیں معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کا دور نبوت ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس ارادے سے کسی سے کلام بھی کرے، دلیل بھی مانگے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ایک بند باندھ لیجئے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے بعد تو کوئی بحث کا موقع ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دلیل اپنے پاس پکی رکھیں تاکہ نوجوان نسل کو کوئی بھٹکا نہ سکے۔ آیت نمبر 65 ہے، سورہ زمر ہے، سنیے گا۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، اوحیٰ، وحی کی گئی، الیکا، محبوب آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہیں۔ یہ جو وحی نبوت ہے یہ پہلوں کو کی گئی ہے، اب نبوت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو وحی نبوت نہیں کی جائے گی۔ ہاں کلام اللہ آج بھی فرماتا ہے، کلام ہوتا ہے، وہ الہام کی صورت میں ہو۔ اب دیکھیں نا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کا لفظ تو وہاں پر بھی ہے، تو کیا شہد کی مکھی کے لیے نبوت ثابت ہو جائے گی؟ لفظ آپ وہی نکالو گے اور پھر نبوت ثابت کرو گے، تو یہ تو درست معاملہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، محبوب جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہ نوٹ فرما لیجیے گا، پہلوں کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ اب ناظرین کرام، جو چوتھا رکوع ہے، اس رکوع میں رب العالمین قیامت کے احوال اور قیامت کے احوال بیان فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 4 میں 24واں پارہ ہے، فرمایا کہ آپ اعلان فرما دے کہ اے نادانو، بھلا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں، جو شرک کرے گا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، یہی وحی پہلے بھی کی گئی ہے، بعد کی وحی کوئی نہیں ہے، وحی نبوت۔ ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال ناموں کے دفتر کھول دیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کی طلبی ہوگی، اور اس دن ناظرین کرام لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا، لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے انسانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، حالانکہ اسی کی قبضہ قدرت میں ہے پوری زمین، تم چند ٹکڑوں کی خاطر مارے پھرتے ہو، اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اور جیسے میں نے قیامت کے احوال کے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، یہ سارا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد 5واں رکوع ہے۔ 5ویں رکوع میں جیسے زمر کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ 2 گروہ ہیں، 5ویں رکوع میں اب 2 گروہ کا تذکرہ ہے۔ پہلے کافروں کا ذکر ہے کہ کافروں کی جو ٹولیاں ہیں، یہ سنیے گا، اس صورت کا نام جو ہے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ
کفروا الی جہنم زمرا، قیامت کا دن جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ٹولیوں کی ٹولیاں جہنم میں پھینکی جائیں گی، اور جب وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے تو اس کا جو داروغہ ہے وہ ان سے کوشچن کرے گا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ آیت تلاوت نہیں کرتے تھے؟ تمہیں اللہ سے ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، کافر کہیں گے آئے تھے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ آج تو پھر تمہیں عذاب آئے گا اور جہنم میں داخل ہو جاؤ گا، اور یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو جنتی لوگ ہیں وہ بھی ٹولیوں کی ٹولیوں میں، گروہوں کی گروہ میں وہ جنت کی طرف آئیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ قال لهم خزنتها، اس کا جو داروغہ ہے، جو گارڈ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، جو چوکیدار ہے، جو فرشتہ ہے، وہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، اپنے دامن کو نفسانی خواہشات سے تم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، آج جنت تمہارا ٹھکانہ، اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اب دروازے جنت کے پہنچ کے وہ اللہ کا شکر ادا کر، اپنی نہیں کہیں گے ہم نے بڑے اچھے عمل کیے، وہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا، زمین میں بھی تو نے ہمیں وارث بنایا، اور جنت میں فرمایا جائے گا اب جہاں چاہو تم رہو۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کی، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بہترین اجر اور سلامتی ہے۔ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرا کیے ہوئے ہیں عرش کی ہر طرف، اور وہ فرشتے بھی پاکی بیان کرتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور فرماتا ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا تمہاری تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا ماننے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے، اس کے 9 رکوع ہیں سورہ مومن کے، اور 85 اس میں آیت ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کا نام سورہ مومن کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ایک مرد مومن نے فرعون کے بڑے دربار میں جابر حاکم کے سامنے حق گوئی اور بے باکی سے خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ اور حامیم سے شروع ہونے والی جو 7 صورتیں ہیں ان کا بھی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، جو 7 صورتیں آگے آ رہی ہیں وہ حامیم حروف مقطعات سے شروع ہوں گی۔ ان تمام کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ دعوت الی القرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دعوت حق پر زور دیا جائے گا ان صورتوں میں، اور مخالفین قرآن کو ان کے انجام میں بد سے ڈرایا جائے گا۔ تو آئیے، کل اس میں 9 رکوع ہیں، آغاز حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ جہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ زبردست قوت اور علم والا اللہ، اس کا یہ کلام ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ کل من علیہا فان، تم سب نے لوٹ کر مولا کی طرف جانا ہے۔ اور فرمایا گیا جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، عیش و عشرت کی سامان کی ان کے پاس فراوانی ہے، دنیا میں یہ آزادانہ نقل و حرکت کر رہے ہیں، اور یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمرانی ہے۔ پیچھے دیکھو قوم کیا تھی اس سے پہلے، اللہ کے بندوں کو بچا لیا گیا، لیکن قوم نوح اور ان سے پہلوں اور پچھلوں نے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے اور ہمارے عذاب کے مستحق ہو گئے۔
اور جو حاملین عرش اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں دوسرا رکوع ہے سورہ مومن کا، اور 7واں رکوع ہے یہاں پر 24ویں پارے کا۔ اب جب کافر جہنم میں چلے جائیں گے پھر جہنم میں وہ پڑے ہوئے دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کر لیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، مگر ان کو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یا اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ۔ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا۔ تو یہاں پر وہ اقرار کر لیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی، 2 مرتبہ زندہ کیا، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی راستہ ہے نکلنے کا یہاں جہنم سے؟ اب فرمایا جائے گا کہ نہیں، اب یہاں پہ کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، اور جو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں آج انہی کے یہ وہ رفیع الدرجات ہے، ذو العرش ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس دن ظاہر ہو جائے گی، ہر پوشیدہ کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ ظاہر ہوگا۔ اور اس دن کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اللہ کے، دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے تمہیں حکومت دی گئی تھی اور تم متکبر بن بیٹھے تھے، اور آج کے دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا جلدی عذاب دہ حساب لینے والا ہے۔ اور پھر اس دن جو ہے وہ آنکھوں کی جو خیانت ہے، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی بددیانتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو دلوں میں تم چھپاتے ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، اور قیامت کے دن یہ سارے راز چھپے نہیں رہ جائیں گے، سارے راز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ پھر ناظرین کرام 8واں رکوع ہے، اس میں فرعون، حامان، قارون، یہ تینوں بڑے کفر کے جو نمائندے ہیں، فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں کا تذکرہ ہے کہ فرعون، حامان، قارون جو کہ اقتدار اعلیٰ، مینجمنٹ، انتظامیہ، ایگزیکٹو اور کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، ان کے نمائندے تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات اور معجزات لے کر مبعوث ہوئے، مگر ان سرکشوں نے ماننے کی بجائے قتل و غارت، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور ان کی سوچ انتہائی گھٹیا سوچ تھی۔ یہ دین کو بگاڑ رہے تھے اور زمین میں فساد برپا کر رہے تھے، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں پناہ دی، اور رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام 9واں رکوع ہے، جیسا میں عرض کیا تھا کہ اس رکوع میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون والوں سے میں ایک مسلمان مرد تھا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ مومن لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہوتا ہے لیکن ایمان کو چھپایا ہوتا ہے۔
اسی اعتبار سے جو اہل محبت ہیں وہ حضرت سیدنا ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں کہ وہ مومن تھے. اختلاف موجود ہے لیکن ان کی جو خدمات ہے اس حوالے سے. تو فرمایا کہ ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. اس نے پھر جو واز کیا ہے دربار فرعون میں اس مرد مومن نے، ایک جو ایمان کو جس نے چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنی لسانی، قومی، سیاسی تمام مصلحتوں کو بالا طاق رکھ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حمایت کا واضح طور پر اعلان کیا. اب سنیے اس کا خطاب کیا ہے. وہ شخص کہنے لگا، اب مجمع فرعون کے دربار میں بات کرنا، فرعون کے دربار میں بات کرنا ایک جرت اور جواں مردی. کہنے لگا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، اگر یہ سچا ہے تم عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکتے. اے میری قوم، آج یقیناً تمہارے پاس حکومت ہے، مگر خدا کا عذاب آیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا میں تو اپنی رائے پر قائم ہوں. ایمان والے نے کہا، جو مرد مومن ہے جس کے نام پر یہ صورت ہے، ڈرو اس عذاب سے. فرعون کے سامنے کہا اس عذاب سے ڈرو جو قوم عاد پر آیا، قوم نوح پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا اور ان کے بعد آنے والوں پر عذاب آیا. تم تو یوسف علیہ السلام کے بعد کہتے تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یاد رکھو اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے اللہ کی سخت ناراضگی کے مستحق ہوں گے. فرعون نے کہا کہ اے حمان، میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں رہتا ہے. ویسے میں جھوٹا خیال کرتا ہوں. اب اس ظالم کو کیا پتا کہ اللہ تو وہ ہے جو کسی مقام میں نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے. تو اس مرد مومن کا ناظرین کرام یہاں پر جو واز ہوا، جو اس نے پورے مجمع میں کہا. پھر اس کے بعد 10واں رکوع ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر 50 تک. فرمایا گیا کفار کا صبح و شام آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے. وقال الذين آمنوا يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. اے میری قوم تم پیروی کرو میری، میں بتاؤں تمہیں بھلائی کا راستہ کیا ہے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار. 10ویں رکوع میں مرد مومن نے کہا کہ لوگو میں تمہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں، میری بات مان لو. اے میری قوم تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ایمان اور اعمال صالح والے مرد و عورت جنت میں بے حساب نعمتوں کے مزے لوٹیں گے. اے میری قوم تم آج میری بات نہیں مان رہے ہو، مگر ان قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، مگر اس وقت کی ندا مت تمہارے کام نہ آئے گی. اس وقت تم شور شرابہ کرو گے اور اس وقت کی ندا اور ندامت اور افسوس اور دکھ اور پکارنا، شور مچانا، ندامت تمہارے کام نہ آ سکے گی. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا کہا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ظلم و ستم سے بچا کر فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو بدترین عذاب دیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا فرعون کو. قارون آپ نے دیکھا کہ وہ زمین میں دنس گیا. اب بھی روزانہ صبح و شام جہنم کی آگ ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہے. قیامت کے دن سخت ترین عذاب وہ چکھیں گے. یہ تین جو بڑے ظالم ہیں، فرعون، قارون اور حامان، اور انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. دوزخ میں دوزخی آپس میں پھر جھگڑیں گے اور وہ ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرائیں گے. وہ کہیں گے کہ تم نے مجھے جو ہے وہ غلط، جو طاقتور طبقہ ہے وہ کمزور طبقے آپس میں لڑیں گے اور کمزور کہیں گے تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں جو ہے وہ جانا پڑے، ایک دوسرے کے مرد الزام لگائیں گے. جہنم کے فرشتے پھر قیامت کے دن کہیں گے
تم نے رسولوں کی بات نہیں سنی، جو بات رسولوں نے کی تھی اگر تم نے اس بات کو سنا ہوتا تو آج تم عذاب میں نہ ہوتے اور آج عذاب برداشت نہ کر رہے ہوتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 11واں رکوع ہے، اور 11ویں رکوع میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دنیا کی زندگی میں بھی رسولوں کی مدد دنیا میں بھی ہوتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ اس دن بھی، اور ظالموں کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی اس دن ان کی توبہ اور اس دن ان کی معذرت، اس دن ان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ 11ویں رکوع میں رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، اور ان پر لعنت ہوگی اور انتہائی برے گھر میں رہیں گے قیامت والے دن۔ اور فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رہنمائی کے لیے، اور ہم نے وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدایت کا، نصیحت کا عقل مندوں کے لیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ فاصبر، اے محبوب صبر کر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور محبوب تو اپنے جو تیرے فالورز ہیں ان کے لیے بھی استغفار، ان کے گناہوں کی معافی مانگ اور اللہ کی تسبیح بیان فرما، اور اللہ کی آیات کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سینوں میں تکبر ہے، بڑائی ہے، اور وہ ہوس کے پجاری ہیں، اور تم پناہ مانگو اللہ کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ بندہ مومن کا جو دعا بہترین ہتھیار ہے، اور پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور نابینا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ایمان والے اور کافر جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت آنے والی ہے جس کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل ہے، وہ انسانوں پر فضل فرماتا ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں 12واں جو رکوع ہے اس میں رب العالمین جو ہے وہ شواہد بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو آگے اس میں پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بے جان مٹی سے پیدا کیا، اس کی ابتدا پھر نطفہ، پھر جمع و خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر اس میں ہڈیاں، پھر ایک ڈھانچہ، پھر مکمل جان، پھر عقل عطا کی، پھر تمہیں سماعت عطا کی، پھر تمہیں آنکھیں عطا کی، اور پھر پورا جسم اور باڈی کے دیکھو، پھر شریانے ہیں، وریدے ہیں، سرکولیشن سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، دل دھڑکن کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں موت آ جائے گی۔ زندہ کرنے والا اور مارنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان قریب ان کے گردنوں میں توق ہوگی، زنجیریں ہوگی، پھر انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا بھی جائے گا، اور دہتی ہوئی آگ میں بھی ان کو ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا دنیا میں تم شرک کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سجدہ کرتے تھے، تم چونکہ مشرک تھے، اس دن تمہیں سمجھایا بھی گیا دنیا میں، لیکن تم بڑی عیش و عشرت کی لگژری لائف کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، فرمایا کہ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اور جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ انجام ہے، ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمائے گا فاصبر ان وعد اللہ حق، ہے میرے محبوب صبر فرما، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا پھر آیت ختم نبوت، آیت نمبر 78، یہ 13ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سبحان اللہ، سنیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، محبوب ہم نے بھیجے کئی رسول تم سے پہلے کی بات ہے، یہ پکا پختہ کر لیجئے گا۔ جو کہے کہ حضور کے بعد بھی کسی رسول کا معاملہ ہے، اس کو پیدا کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ منکر ختم نبوت ہے۔ میرا
پورا قرآن میں کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ارسلت الی الخلق کافہ، اس کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کی کیا گنجائش ہے؟ اب آپ کہیں گے جی پھر عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ ابن مریم ہے نا، ابن مریم کی بات کرو جو علامت حدیث مقدسہ میں، حضور نے تو ان کی شکل بھی بیان فرما دی کہ مسیح ابن مریم کی جو صورت ہوگی وہ بھی حضرت صحابی رسول سیدنا عروہ بن مسعود، سرخ و سفید حسن کے پیکر حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسیح ابن مریم کی شکل ہوگی۔ اب جو دعویٰ کرتے پھرتے ہیں ذرا وہ اپنی شکل بھی تو دیکھیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو اس شک میں، اس ڈاؤٹ میں، اس ریب میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 78، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، بعضوں کو بیان کیا اور بعضوں کا بیان نہیں کی تذکرہ کیا گیا۔ تو یہاں پر رب العالمین اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر پھر منکرین کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو منکرین ہوں گے ان کا جو جھگڑا کرتے ہیں اور ان کو جہنم کی طرف ہتھکڑیاں لگا کر ان کو گھسیٹا جائے گا کہ انبیاء اور رسول آپ سے پہلے بھی آتے رہے، بعض کے حالات آپ کو بتائے گئے ہیں اور بعض کے حالات آپ کو نہیں بتائے گئے، مگر ایمان سب پر لانا ضروری ہے، پہلے پر لانا ضروری ہے، حضور کے بعد کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، وہ ضروریات ایمان میں سے نہیں۔ حضور کے بعد اب جس پر ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہم ایمان لا چکے، ان کا دور رسالت ختم ہو چکا۔ یہ واضح طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامتیں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا جب قوم نے رسول نشانی لے کر آتے تھے، قوم نے جب ان کی بات نہ مانی تو حق کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ بڑی طاقت اور قوت والے تھے، لیکن اب یہاں سے ناظرین کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنایا جس پر تم سواریاں کرتے ہو۔ تو سواری کرنا، گدھا ہو، خچر ہو، گھوڑا ہو، اس پر سواری کرنا اور جو حلال جانور ہیں ان میں سے گوشت کھانا، لیکن ان کے حقوق پورے کرنا، جانور کو خوراک، جیسے اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت فرمائی، شکایت عرض کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ جو 14واں رکوع ہے اس میں فرمایا کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو، پہلے کافر تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ جب عذاب سامنے آ گیا تو ان کو ایمان لانے کی اس وقت سوجی، جیسے فرعون جو تھا اب کہتا تھا، سورہ یونس پڑھیے، کہ میں ایمان لاتا ہوں، کہا کہ اب ایمان لاتے ہو؟ جب موت سامنے آئی تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب موت سامنے آ جائے اس وقت اگر کوئی ایمان لانے کی بات کرے گا تو اس وقت ان کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے، اس وقت کافر لوگ جو ہیں یہ خسارے میں ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ حامیم السجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، یہ 24ویں پارے میں جو ہے وہ جی یہ 24واں پارہ ہے، یہاں پہ سورہ حامیم السجدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں اس آیت میں آیت نمبر 30 جو ہے اس میں آیت سجدہ بھی ہے، اس لیے اس کو حامیم السجدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے۔ تو اس سورت کا بھی موضوع دعوت الی القرآن ہے اور اسلام کے منکروں کو ان کے انجام بد سے ڈرایا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے آغاز میں جو 15واں رکوع ہے اس پارے کا کہ قرآن مجید رحمان الرحیم کا کلام ہونے کی خبر کے ساتھ ماننے والوں کو انجام خیر اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے آگاہ فرما رہا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، تفصیل اس میں بیان کر دی گئی ہے، تو یہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ خوشخبری دینے والا بشیر اور نذیر جو ہے وہ ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں اس اعتراض کرتے ہیں چونکہ ان کے دلوں میں پردے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ یہ تانا بھی دیتے ہیں رسولوں کو کہ ہماری طرح بشر ہیں، ان کے دلوں میں غلاف آ چکے ہیں، کانوں میں ان کی گرانی ہے۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بات کی طرف بلاتے ہیں آپ ان کو بلاتے رہیے گا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین کے فرمایا کہ مشرقین کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی علامتیں ہیں، جو پہلا رکوع ہے اور 15 رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان کو جو ہے وہ بہترین اجر ملے گا، اور نہ ختم ہونے والا بے انتہا اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے رکوع میں تخلیقی ارض و سما ہے، اور اقوام سابقہ جو پچھلی قومیں ہیں ان کا جو درس عبرت ہے، ان پر جو سخت عذاب آیا، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں کا یہ کہ تم اس خدا کے شریک بناتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کے اندر خزانے ودیت کر کے 4 دن میں مکمل کر دیا، اور پھر 2 دن مزید 7 آسمانوں کو دھویں سے بنایا۔ اس کی زینت اور حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ستارے پیدا کیے۔ یہ کل تخلیق اللہ پاک نے 6 دنوں میں فرمائی۔ اس اللہ کو چھوڑتے ہو؟ اور اگر یہ لوگ پھر بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان کو جو پچھلی قومیں ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، ان پر جو کڑک آئی اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، ان کو ان کا تذکرہ سناؤ۔ اور قوم عاد وہ تو کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ آج قوم عاد کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر شدید آندھی آئی اور کڑک آئی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور نجات ملی تو صاحبان تقوی نجین الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں پر 16واں رکوع ختم ہو رہا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کو اور صاحبان تقوی کو ہم نے بچا لیا۔ پھر 7واں رکوع اس میں فرمایا گیا کہ کان، آنکھیں اور سکن یہ بھی گواہ، کان بھی گواہی دیں گے، آنکھیں بھی دیں گی، پوری باڈی بھی گواہی دے گی۔ جب قیامت کا روز ہوگا اللہ کے دشمنوں کے خلاف خود ان کے کان، خود ان کی آنکھیں اور خود ان کی سکن وہ گواہی۔ اور یہاں قرآن پاک سنی آیت نمبر 21، وقالو، وہ کہیں گے جو کافر ہیں، لجلودہم، اپنی سکن سے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں بڑا بچایا ہوا تھا، لیما شہدتم علینا، کہ تم ہمارے خلاف اپنی سکین، اپنی باڈی، اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو اس موقع پر وہ جسموں سے کہیں گے کہ تم کیوں گواہ بن گئے۔ جو جسم ہے وہ جواباً کہیں گے کہ ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت بخشی ہے جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ ان مشرکوں کو تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو ان کے اعمال کا پتہ نہیں ہے، پس ان کا یہی گمان ان کو لے ڈوبا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھروں، یہ گمان بندے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آج یہ معذرتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایسے لوگوں کو ساتھی بنایا تھا جو ان کی بری حرکت ہو، یہ اپنا جو فرینڈ شپ ہے اس میں دیکھیے گا، یہ بری حرکت کرتے تھے، یہ دوست جو تھے وہ روکتے نہیں تھے، وہ کہتے واہ واہ کیا بات ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا جو درباری خوش آمدی مذہبی طبقے میں سے بھی حکمران برا کام کرتے ہیں، یہ پھر بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو یہ تعریفیں کرنے والے دوست ہیں جنہوں نے دنیا میں نہیں روکا تھا، وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے، اور ان کی بری حرکتوں کو ناظرین کرام یہ بڑا اچھا کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 18واں رکوع ہے، قرآن کریم سے جو کافرانہ رویہ ہے قرآن پاک کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے، اور توحید والوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہاں پر وقال الذین کافروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے قرآن نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن کو سننے نہیں دیتے تھے، اور جب مسلمان قرآن پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ انہیں بھی پتہ تھا قرآن پڑھا جائے گا تو غلبہ اسلام کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں آخرت میں اس کی شدید سزا دیں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ قرآن پاک کو جلانے اور عجیب و غریب خرافات، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت آئے گی ان کے۔
تو یہاں رب العالمین فرما رہا ہے انہیں شدید عذاب دیں گے. کافر کہیں گے ضرور عذاب چکھائیں گے. جب ان کو عذاب پہنچے گا قیامت کے دن تو اس وقت کافر کہیں گے یا اللہ جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا نا انہیں ہم ملنا چاہتے، انہیں دکھا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں تباہ و برباد کیا تھا. اور پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے یہاں جو کافر وقال الذین کافروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا ان کو ہم جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو جنت، یہ تو یعنی ہم ان کو توڑنا چاہتے ہیں. آج بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ توڑ رہے ہیں تو وہاں پر یہ معاملہ ہوگا. تو یہاں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری ہے. اللہ فرماتا ہے جو تم طلب کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. تم کسی عام بادشاہ کے مہمان نہیں ہو، تم رب العالمین کے بادشاہ ہو. اب جنت میں تمہیں نعمتیں عطا کی جائیں گی. اور ناظرین کرام یہ 19واں اور 20واں 2 رکوع ہے، میں اختصار کے ساتھ ختم کرتا ہوں. 19ویں رکوع میں اللہ کی طرف دعوت ہے اور اچھے انسان کی جو علامات ہیں وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا اس سے بڑا اچھا آدمی کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ مسلمان ہو. آپ زیادتی کا جواب بھی عفو درگزر سے دیا کریں. اس نے سلوک کی بدولت آپ کا دشمن آپ کا پکا دوست بن سکتا ہے. یہ بات صابر اور صاحب نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد آخری رکوع 20واں ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. اس میں بہت اختلاف کیا گیا. اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا. جو نیکی کرے گا، یہاں پر اب 24واں رکوع اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے اور میں اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیکی کا کام کرے وہ اپنے فائدہ اس کو اپنا ہوگا اور جو برا کام کرے گا تو نقصان خود اس کی ذات کا ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. ناظرین کرام آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے میں جو مضامین ہے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے کہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس کا بیان آگے پہنچانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.